بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سنو، کھانے میں گھی کم ڈالا کرو پلیز شکورا، خیال کیا کرو نا، مجھے جاب مل نہیں رہی، حالات بہت خراب ہے، تم بھی میری بات نہیں سنتی ہو۔ سلیمان پاس بیٹھا سمجھ رہا تھا شکورا کو۔ شکورا غصے سے بولی، دیکھو سلیمان، اب بھوکے تو ہم رہ نہیں سکتے، گھی کم ڈالو، نمک کم ڈالو، روٹی کم کھاؤ، کیا کیا پابندی لگاؤ گے تم ہم پہ سلیمان؟ اتنے ہی تنگ ہو تو اپنے بھائی اور ماں سے الگ ہو جاؤ نا۔ سلیمان دھیمے سے بولا، شکورا خدا کا واسطہ ہے تم کو آرام سے بولو، ماں سن لے گی۔ تو سننے دو، میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تم لوگوں نے، بھائی کی پڑھائی کا خرچ بھی تم اٹھاتے ہو، ماں کی دعا کا خرچ بھی، اور جب میں کچھ بولوں تو رونا شروع کر دیتی ہے غریبی کا۔ دیکھو سلیمان، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں یوں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی، فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ اب یا مجھے میری ماں کے گھر چھوڑاؤ یا پھر اپنی ماں اور اپنے بھائی سے الگ ہو جاؤ۔ بس سلیمان کھانا کھا رہا تھا کہ کھانے کے پلیٹ سائڈ پہ رکھی، میں سارا دن کا تھکا ہارا آتا ہوں اور گھر آ کر تمہاری بکواس سننی پڑتی ہے۔ سلیمان کھانا چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنے میں سلیمان کا چھوٹا بھائی ارمان آ گیا۔ بھابی کیا بنایا ہے آج کھانے میں؟ شکورا منہ بنا کر بولی، دال بنائی ہے۔ ارمان پاس بیٹھتے ہوئے بولا، بھابی جلدی سے کھانا دے دے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ شکورا نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، نوکرانی جو ہوں تمہاری، جس کو بولو مجھے آرڈر دے رہا ہے، جاؤ ڈال کر کھا لو۔ ارمان مسکرانے لگا، بھابی آپ ناراض کیوں ہوتی ہے، میں ڈال کر کھا لیتا ہوں خود ہی۔ شکورا غصے سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اپنی ماں کو فون کیا، ماما بہت تنگ ہوئی ہمیں، کبھی سلیمان کی باتیں سنو، کبھی وہ بات بات پر ٹوک دیتا ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اور اس کی بوڑھی ماں نے مجھے الگ تنگ کیا ہوا ہے۔ ماں نے سمجھایا، سلیمان سے بات کرنی تھی نا۔ سلیمان سے بات؟ ماما وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ شکورا چاہتی تھی سلیمان الگ سے گھر لے اور الگ رہے۔ ساس کچھ کہتی تو آگے سے بدتمیزی سے جواب دیتی۔ ساس دل کی مریضہ تھی، وہ شکورا کو سمجھاتی، دیکھو شکورا، چاہے تو تماشا میں بھی لگا لوں، لیکن لوگوں کو تماشا نہیں دکھانا چاہتی میں۔ میری نہ جانے کتنے دن زندگی ہے، اب یہ گھر تمہارا ہے، کیوں اتنی تنگ ہو ہم سے؟ شکورا غصے سے بولی، یہ گھر نہیں ہے، قید خانہ ہے، نہ کھانے کو اچھا ملتا نہ پہننے کو، سارا پیسہ میرے شوہر کا تم اور تمہارا چھوٹا بیٹا ارمان کھا جاتے ہیں۔ اتنے میں ارمان گھر آیا۔ دیکھا بھابی ماں سے لڑائی کر رہی ہے۔ ارمان مسکرانے لگا، ارے بھابی کیوں جھگڑا کرتی ہو، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ شکورا غصے سے بولی، دیکھ بھائی، مجھ سے تمہارے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، سمجھے، اپنے کپڑے خود دھویا کرو۔ ارمان پیار سے بولا، بس اتنی سی بات ہے، بھابی میں دھو لیا کروں گا، آپ بس غصہ ختم کرے۔ ماں رونے لگی، میرا بیٹا کیوں خود کپڑے دھوئے گا، میں مر گئی ہوں کیا؟ میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، اپنے بیٹے کو کھانا بنا کر دے سکتی ہوں، کپڑے دھو کر دے سکتی ہوں۔ سلیمان ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ارے ماں، بھابی کی باتوں کا غصہ نہ کیا کرو، بھابی نئی نہیں ہے نہ ہمارے ساتھ، یہاں ہمارے ماحول میں ڈھلنے میں وقت لگے گا، اور ویسے بھی میں بھابی کی ذمہ داری نہیں ہوں نا، بھابی صرف بھائی سلیمان اپنے شوہر کا کام کرے بس۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا ارمان تم بھی جلدی سے کوئی اچھی سی نوکری کر لو، تمہاری بھی میں جیتے جی شادی کروں گی، کل کو کیا پتا میری زندگی کا۔ شکورا رات کو پھر سلیمان اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، مجھے شاپنگ کروانے لے کر چلو۔ سلیمان سمجھ رہا تھا، ارے کچھ دن انتظار کر لو، میری جان کنفرم ہو رہی ہے، میری جاب کنفرم ہو رہی ہے، پھر جو کہوں گی لا کے دوں گا۔ سلیمان سب سے پہلے ہم تمہاری ماں اور بھائی سے الگ ہو گئے۔ سلیمان مجبور تھا، وہ کرتا تو کیا کرتا، شکورا سے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ شکورا شادی سے پہلے ایک پرائیویٹ بینک میں جاب کرتی تھی، لیکن سلیمان کے کہنے پر جاب چھوڑی تھی۔ کچھ دن گزرے، سلیمان کی جاب لگ گئی، تنہا بھی کافی اچھی تھی، شکورا بہت خوش تھی۔ شکورا کے
اصرار پر سلیمان نے ماں سے بات کی کہ ماں، شکورہ الگ رہنا چاہتی ہے، جس کی کمپنی نے مجھے جاب دی ہے وہ مجھے گھر بھی دے رہی ہے، آپ لوگوں کو میں ہر مہینے خرچہ دیتا رہوں گا۔ ارمان بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماں کچھ کہنے لگی لیکن ارمان مسکراتے ہوئے بولا، ارے بھائی جان، کوئی بات نہیں، بھابھی اپنے ماں باپ کے گھر لاڈلی سی ہوگی، ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، آپ بھابھی کو لے جائے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، آپ چلے جائے۔ سلیمان ارمان سے ہاتھ ملا کر بولا، تم دھیان سے پڑھنا، میں تم کو ہر ماہ پیسے دے دیا کروں گا۔ دوسرے دن سلیمان شکورہ کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ماں بہت روئی تھی، کیسی ظالم لڑکی ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ ارمان ماں کو سمجھانے لگا، امی جان آپ پریشان نہ ہو، بھابھی پرائے گھر سے آئی ہے، بھائی سمجھا لے گا اسے کچھ دن تک۔ سلیمان کی تنہا کافی اچھی تھی، شکورہ بہت خوش تھی۔ شکورہ زیادہ تر کھانا باہر سے منگواتی تھی، فریج میں آئس کریم اور طرح طرح کی چاکلیٹ اور کچھ ٹھنڈے پڑے ہوئے رہتے تھے، ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ہر دوسرے دن کبھی شکورہ کا بھائی آ جاتا، بچوں کو لے کر تو کبھی بہنیں آ جاتی۔ شکورہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ادھر ارمان کالج جاتا، کالج سے واپس آتا، دیکھتا ماں کھانا بنا رہی ہے، بیمار ماں، دل کی مریضہ۔ ماں کو سمجھاتا، امی جان کتنی بار کہا ہے آپ نہ بنایا کرے کھانا، میں خود بنا لیا کروں گا۔ ماں مسکراتی، بھلا تم کھانا کیوں بناؤ گے، ماں زندہ ہے نا ابھی۔ ماں کی حالت کچھ خراب ہو گئی۔ رات کو ارمان بڑے بھائی سلیمان کو فون کرتا ہے۔ سلیمان سویا ہوا تھا۔ شکورہ نے موبائل دیکھا، گالی دے کر بولی، اس منحوس کو کیا موت پڑ گئی جو اس وقت فون کر رہا ہے۔ موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا اور سو گئی۔ ارمان خود پر اپنے ایک دوست کی مدد سے ماں کو ہاسپٹل لے گیا۔ ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹرز ارمان سے کہہ رہے تھے، آپ کو کتنی بار کہا ہے خوشگوار ماحول میں رکھا کرے اپنی ماں کو، یہ کچھ ٹینشن دیتی ہے اس لیے یہ حالت ہوئی ہے۔ اب ارمان کیا بتاتا ماں کو، کون سا درد کھائے جا رہا ہے۔ دوسرے سلیمان کو پتا چلا ماں ہاسپٹل ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ارمان سے جھگڑنے لگا، مجھے بتایا کیوں نہیں، ماں کی حالت خراب ہے۔ ارمان پیار سے کہنے لگا، بھائی جان میں نے کال کی تھی لیکن آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی، نمبر بند آ رہا تھا آپ کا۔ سلیمان ماں کے پاس آیا، ماں آپ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ ماں پیار سے بولی، ارے میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے۔ ارمان ایک گلاس میں جوس ڈال کر ماں کو دینے لگا۔ ماں پیار سے بولی، ارمان بیٹا اپنے بھائی کو ایک گلاس جوس دو، دیکھو کیا حالت بنائی ہوئی ہے، کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ہائے ماں، آخر ماں ہوتی ہے نہ، لیکن کون سمجھے۔ سلیمان پھر گھر چلا گیا۔ شکورہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن ماں کو یہاں لے آتے ہیں۔ شکورہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، سلیمان میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، کل آپ اپنی ماں کو لے آئے یہاں۔ سلیمان خاموش ہو گیا۔ ارمان ماں کے علاج کے پیسوں کی خاطر پارٹ ٹائم جاب کرنے لگا، اپنے اور ماں کے کپڑے خود دھوتا، کھانا بناتا، برتن واش، جھاڑو پوچھا سب کچھ خود کرتا، لیکن بھائی پہ اب بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن بھائی اب اپنے بھائی پر بوجھ بننا نہیں چاہتا تھا۔ آج ارمان نے بہت ہارڈ کام کیا تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ رات کو گھر آیا، ماں کو دبا رہا تھا کہ ماں نے محسوس کیا آج ارمان زور سے نہیں دبا رہا۔ ماں نے پوچھا، پتر ٹھیک تو ہو نا؟ ارمان مسکرانے لگا، امی جان میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماں سمجھ گئی تھی تھک گیا ہے۔ ارمان کہنے لگا، جا بیٹا سو جاؤ جا کر۔ ارمان چارپائی پر لیٹا اور سو گیا۔ جب ارمان سو گیا ماں اٹھی، دیکھا ہاتھوں پہ زخم تھے ارمان کے۔ ماں ہاتھ چوم کر رونے لگی، ہائے میرے پیارے بچے، ماں صدقے جاؤں، اللہ تیری سب مشکلات آسان کرے۔ ماں کو بیٹے کا اتنا دکھ لگا کہ وہ درد برداشت نہ کر پائی اور دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ ارمان صبح اٹھا، ماں اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ بہت آوازیں دی ماں کو، لیکن اب ماں کہاں واپس آنے والی تھی۔ ماں کے جانے بعد ارمان بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ ادھر سلمان نے شکورہ کو کہا، ارمان بیچارہ اکیلا رہتا ہے گھر میں، اسے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ پہلے شکورہ نے منع کر دیا، پھر سلمان کی ضد پہ شکورہ مان گئی، پھر سلیمان کی ضد پر شکورہ مان گئی۔ ارمان کا ہاتھ پکڑ کر بڑا بھائی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ ارمان جانا نہیں چاہتا تھا، بھائی جب ماں کو ساتھ نہیں رکھا تو میں کیوں رہوں؟ سلیمان نے ماں کا واسطہ دیا، ارمان مان گیا، ساتھ چلا گیا۔ بھابھی سے سلام کیا لیکن بھابھی نے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔
بھابھی کھانا بناتی لیکن ارمان کھانا باہر سے کھاتا۔ سلمان نے سمجھایا ارمان ایسا نہ کرو۔ ارمان مسکرایا، بھائی میں بھابھی کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ شکورہ تو خوش تھی، بھاڑ میں جائے، نہیں کھاتا تو نہ کھائے، اچھا ہے۔ ارمان کپڑے دھو رہا تھا، شکورہ کی بہن آ گئی۔ ارمان کو دیکھ کر مسکرانے لگی، بھائی آپ کپڑے خود دھو رہے ہیں؟ ارمان بھی مسکرا کر بولا، اپنے کام کرنے چاہیے۔ شکورہ نے بہن کو آواز دی، آجا چھوٹی، کس مفت ہورے کے منہ لگ رہی ہو؟ ارمان چپ رہا۔ بھابھی نے باہر سے کھانا منگوایا۔ دن انجوائے کرنے لگی۔ ارمان دیکھتا بہت اداس ہوتا، بھائی بیچارہ کتنی مشکل سے کماتا ہے اور بھابھی اپنے میکے والوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر عیاشی کرتی ہے۔ ارمان نے بھابھی کو سمجھانا چاہا، بھابھی ایک بات کہوں، سلیمان بھائی کو میں نے بابا کی طرح دیکھا ہے، وہ بہت دکھ دیکھ چکے ہیں، بہت برا وقت جھیلا ہوا ہے ہم نے بابا کے جانے کے بعد۔ بھائی مشکل سے کماتے اور آپ یوں عیاشی کرتی ہیں۔ شکورہ کو ڈر تھا کہیں ارمان سلیمان کو نہ بتا دے کہ میں چھپ کر اپنے بھائیوں کو پیسے دیتی ہوں، فضول خرچی کرتی ہوں۔ سلیمان رات کو گھر آیا، شکورہ رو رہی تھی، سلیمان مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سلیمان ڈر گیا کہ کیا ہو گیا میری جان؟ اب شکورہ روتے ہوئے بولی، آپ کا بھائی سلیمان؟ حیرت سے، ہاں کیا میرا بھائی؟ وہ آج میری چھوٹی بہن جب نہا رہی تھی آپ کا بھائی چھپ کر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھ لیا اسے تو وہ میری طرف بڑھا اور مجھے عجیب سی نظر سے دیکھنے لگا۔ سلیمان گالی دے کر بولا، بکواس نہ کرو شکورہ۔ شکورہ روتے ہوئے بولی، اگر میرے بھائیوں کو یہ پتا چلا تو برا ہوگا۔ سلیمان میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سلیمان شکورہ کے آنسو دیکھ کر سمجھ گیا سچ بول رہی ہے شکورہ۔ ارمان واپس آیا تو سلیمان نے ارمان کے منہ پر تھپڑ مارا، کتنے بغیرت انسان ہو، دفع ہو جا میرے گھر سے، اپنی بھابھی پہ غلط نگاہ رکھتا ہے۔ ارمان سمجھ گیا تھا بھابھی جیت گئی ہے۔ ارمان بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بھائی جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اس کا میں نے بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ماں کی تربیت ایسی ہو سکتی ہے؟ سلیمان نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ارمان روتے ہوئے واپس اپنے پرانے گھر آ گیا۔ ارمان بہت برے دن سے گزرنے لگا، ادھر بھابھی اور بھائی اپنی زندگی میں عیاشی کرنے لگے تھے۔ ارمان بہت روتا تھا۔ پھر ایک دن دوست نے بتایا، یار پولیس کی بھرتیاں آئی ہے۔ ارمان بہت روتا تھا۔ پھر ایک دن ارمان بولا، یار اس ملک میں رشوت اور سفارش کی بنا کچھ نہیں ہوتا اور میرے پاس دونوں نہیں ہیں۔ دوست نے زبردستی فارم فل کروا کے جمع کروا دیا اور پھر ایک دن ارمان کو فون آیا، آپ کو پولیس کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ارمان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر بڑے بھائی کو اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی تھی، ارمان بھائی کو بتانا چاہتا تھا یہ کامیابی کے بارے، لیکن خاموش رہا۔ 6 ماہ کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا، بھائی کو کچھ نہ بتایا، گھر کو تالا لگایا، چلا گیا۔ پھر قسمت نے رنگ بدلا، اللہ کی لکھی گئی تقدیر نے کھیل کھیلا، وقت کی آندھی چلی۔ شکورہ سلیمان سے کہہ رہی تھی، اب بائک بیچ کر ایک کار لے لیتے ہیں۔ صبح سلیمان گھر سے نکلا کہ سلیمان شکورہ کا شوہر ایک روڈ حادثہ میں فوت ہو گیا۔ کمپنی نے چند روپے دے کر گھر جو دیا ہوا تھا واپس لے لیا۔ شکورہ رو رو کر پاگل ہونے لگی۔ 2 چھوٹی بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی تھی، پل بھر میں زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ شکورہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ مہینہ گزرا ہی تھا کہ شکورہ کی بھابیاں تانے دینے لگ گئی، شکورہ کوئی نوکری ڈھونڈ کر ہم تمہیں کسی دفتر میں لگوا دیتے ہیں جہاں سے تم چند پیسے کما کر اپنا گزارا کر سکو۔ شکورہ چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ بھائی بھی منہ موڑنے لگے تھے، بھابی اب بات بات پر تانے دیتی۔ شکورہ کو ارمان اور ساس کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک یاد آنے لگا۔ شکورہ بہت روتی تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ بیچارے ارمان پر کیا الزام لگایا تھا۔ بھائی نے جان چھڑانے کے لیے ایک 50 سال کا بوڑھا دیکھا اور کہا، شکورہ اس سے شادی کرو، اپنا گھر بساؤ۔ شکورہ بہت رو رہی تھی، بھائی جب سلیمان زندہ تھا آپ دوڑ دوڑ کر میرے گھر آتے تھے اور اب میرے برے دن آئے تو آپ نے اپنا رنگ بدل دیا۔ ارمان پولیس آفیسر بن کر لوٹ آیا تھا۔ بھائی کی موت کا پتہ چلا، بہت رویا۔ بھائی کی بیٹیوں کو ملنے آیا، شکورہ نے ارمان کو دیکھا، دوڑتے ہوئے ارمان کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ ارمان نے چپ کروایا، بھتیجیوں کو سینے سے لگایا۔ ارمان پیار سے سمجھانے لگا، آپ کو کچھ بھی چاہیے بلا جھجک مانگ لینا۔
कुछ दिन गुजरे, आज शकूरा का निकाह था इस बूढ़े से। निकाह होने वाला था, शकूरा रो रही थी कि अरमान आ गया। अरमान ने कहा, मैं अपने भाई की बेटियों को किसी के हवाले नहीं करूंगा। एक शख्स बोला, बेटियां तो माँ के साथ ही रहेगी। शकूरा की माँ बोली, शकूरा अभी जवान है, शादी करवानी है, इसकी कब तक मोहताज रहेगी किसी की। अरमान ने शकूरा की तरफ देखा, फिर बेटियों की तरफ देखा। शकूरा के नजदीक होकर बोला, आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे निकाह करके आपकी बेटियों को अपने घर रखना चाहता हूँ। सब शकूरा की तरफ देखने लगे। शकूरा ने हाँ में सर हिला दिया। अरमान ने सर पे दुपट्टा देकर शकूरा को अपनी इज्जत बना लिया। वो बूढ़ा जो बारात लेकर आया था, वो अरमान को धमकी देने लगा। अरमान मुस्कुरा कर बोला, सब पुलिस वाले अरमान की सोच को समझ गए थे। शकूरा रो रही थी। इसने क्या सलूक किया था और अरमान ने जिंदगी दे दी। शकूरा अब 5 वक्त नमाज अदा करती, अल्लाह से माफी मांगती कि अल्लाह, वक्त कभी भी किसी पे भी बदल सकता है, मुझे किसी का मोहताज ना करना। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।